الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم. آئی کو کٹا بھی سادہ تھوڑی کارواز تیری ڈم ڈم ہو رہی بڑی. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم ببرکت ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے مقتدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا تے درود و سلام دیاں بارشاں ہون. عزیز دوستو، بزرگ بھائیو، آج دا اے عظیم الشان پروگرام سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے اج دے پروگرام دا. میرے تو قبل جماعت دے نوجوان مبلغ معروف عالم دین میرے برات دے اکبر حضرت مولانا قاری شفیق ندیم حافظہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زبان دی اہمیت تے گفتگو فرما چکے ہیں. چونکہ آج کا موضوع ہے سیرت امام الانبیاء، یعنی ایسے عظیم نبی دی سیرت کردار جو اللہ نے نبیاں دا امام بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اندر جتنے انبیاء بھیجے نے، رسول بھیجے نے، توجہ بھئی ہن تہاڈی آواز نہیں آنی چاہیے، تہاڈیاں نظراں میری طرف، میریاں نظراں تہاڈے چہریاں وال. کوئی بھی آپس دے اندر گفتگو نہ کرے. قرآن حدیث دی مجلس سے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، چکنے ہو کے بیٹھنا ہے. اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرنی ہے. اے اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو، ایسی جگہ تے بیٹھے ہو، روح زمین دے اندروں وہ ایسا عظیم ٹکڑے تے بیٹھے ہو جڑا اللہ نو سب تو محبوب ٹکڑا ہے. اسے واسطے ثواب دی نیت نال بیٹھنا ہے. کوئی آپس اندر گفتگو نہیں کرنی. تہاڈیاں نظراں اور تہاڈی مکمل توجہ میری گفتگو دی طرف ہونی چاہیے. میں مسافر دی دعا ہے گرد و نواح تو مقامی طور تے جتنے دوست احباب اس پروگرام اندر تشریف فرمانے، اللہ تمام دا آنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. جتنے انبیاء رسول دنیا اندر آئے نے، سارے اللہ نے عرفہ نے
اللہ پاک نے ہر ایک نو مقام عطا فرمایا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن میرے تواڈے محبوب نبی محمد الرسول اللہ گج وج کے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو باری آئی اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے تواڈے محبوب نبی نو امام الانبیاء بنایا ہے۔ اے تواڈے اج دے مضمون دا پروگرام دا جو موضوع ہے امام الانبیاء، اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، خطیب الانبیاء بنایا ہے۔ سارے نبی اعلیٰ عرفہ نے انہاں تمام انبیاء رسول دے اندروں اولو العظم 5 اللہ دے پیغمبر نے، اور انہاں دے وچوں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک سب تو اعلیٰ عرفہ ہے۔ انج سمجھ لو ایک طرف ساری کائنات دے حسین و جمیل ہون، ایک طرف ساری کائنات دے اولیاء الرحمن ہون، اتقیاء ہون، نمازی ہون، پرہیزی ہون، ایک طرف سارا جگ ہوئے، دوسری طرف آمینہ دے لال دی ذات ہوئے، سارا جگ مل جائے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ حضرات اللہ پاک نے سونے نبی نو بعض ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے جو پہلے کسی انبیاء دے حصے ہی نہیں آئیاں۔ اللہ نے خاص سونے نبی نو چند وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چند ایسی خصوصیات عطا فرمائیاں نے جو پہلے کسی پیغمبر دے حصے نہیں آئیاں۔ مثال دے طور تے اللہ سبحانہ و تعالی نے سونے نبی پاک نو جو شریعت عطا فرمائی ہے نا، اے قرآن تے حدیث جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہے، اے شریعت عالمگیر ہے، اے شریعت عالمگیر ہے، قیامت آ سکتی ہے اور کوئی طریقہ اور کوئی قانون اور کوئی شریعت چل سکتی نہیں۔ لکھیا کتے اللہ پاک دا قرآن ہے۔ ادھر غور کرو نا، حضرت نوح علیہ السلام آئے نے، اللہ دا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا ہے، دنیا تو چلے گئے، قانون بھی گیا، طریقہ بھی گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، رب دا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا ہے، دنیا تو گئے، طریقہ بھی گیا، قانون بھی گیا، شریعت بھی گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے نے، رب دا پیغام لوگاں تک پہنچایا ہے، جدو دنیا تو گئے، طریقہ بھی گیا، قانون بھی گیا۔ الگرد انبیاء کرام بالترتیب آندے گئے، رب دا پیغام اپنی امت تے قوم تک پہنچاندے گئے۔ جدو دنیا تو گئے، طریقہ بھی گیا، قانون بھی گیا۔ 15 چک والیا اے توجہ کرنا، جدو واری آئیے امام الانبیاء دی، جدو واری آئیے کائنات دے سردار نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے طریقہ بدلے ہے، میرے رب نے اسلوب بدلے ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیاں جو میں اللہ نے تانوں شریعت عطا فرما دیتی ہے، ہن قیامت تے آ سکتی ہے، نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی اور شریعت آ سکتی ہے۔ شریعت بھی آخری تے بولو نبی بھی آخری۔ لکھیا کتھے رب دا قرآن؟ اے ذرا قرآن سنیا جے، اے دل لگا کے قرآن سننا ہے، میرا جی کردا ہے میں دل لگا کے قرآن پڑھاں۔ سونیو تہاڈا دل بھی کردا ہے دل لگا کے قرآن سنیے۔ اے اللہ دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ فرماندے نے میں پروردگار نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو پوری کائنات والے واسطے کافی بنا کے بھیجے ہے۔ کیسا عظیم نبی بن کے آیا ہے، امام الانبیاء بن کے آئے نے۔ کتے میرا رب قرآن اندر اعلان فرما رہے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سونیا میں رب نے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ میرا توڑا نبی صرف عربیاں دا نبی نہیں بن کے آیا، اجمیاں دا نبی نہیں بن کے آیا، مشرق والیاں دا، مغرب والیاں دا، شمال و جنوب والیاں دا نبی صرف بن کے نہیں آیا، بلکہ میرا تیرا پیغمبر کائنات دا نبی بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انج سمجھ لے سونے ہو، اے توجہ فرماؤ نا، اللہ پاک
پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے عالمگیر اہلم و سہلم مرحبا بقیت السلف جماعت عظیم مبلغ میری مراد حضرت مولانا بہادر علی سیف حفظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے میں نو بیان کر رہے سن کہ انہاں پہلے بیان کرنا میں میرے محسن نے کر لین لیکن پھر انہاں کیا تسی بیان کرو تو میں شروع کرتا ہے دعا کرو اللہ شیخ محترم صحت ایمان والی زندگی عطا فرما دے اچھی آمین کہوں مولویاں واسے کی بن جاندہ ہے اللہ شیر نو صحت ایمان والی زندگی عطا فرما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت عالمگیر ہے توجہ فرماؤ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دیگر صحابہ بیٹھے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ہتھاں دے اندر تورات دے اوراق آ گئے توجہ فرما میرے ویرا تہاڈیاں نظراں میرے ول ذرا توجہ فرماؤ نا تورات دے اوراق پڑھنا شروع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھے تے آپ دا چہرہ خوشے دے نال متغیر ہویا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھے ہے آندے نے عمر پہ آ رہے ہیں تسی نہیں دیکھ رہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشے دی حالت دے اندر نے واہ پیغمبر دے پروانو میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چند کلمات بولے نے آندے نے محبوب سونیا غصہ نہ کرو میرا منج دیکھ لو میرا عقیدہ سن لو رسیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا آندے نے محبوب سونیا میرا عقیدہ ہے رضیت باللہ ربن میں اللہ نو اپنا رب تسلیم کیتا ہے تیرا دیا عقیدہ کیے 15 چک والیا کدی تنہائی اندر بیجا علیدگی اندر بیجا غور تے کریا کر زمین بنانا والا اللہ آسمان بنانا والا اللہ زمین و آسمان دا نظام چلانے والا اللہ ساری کائنات نو رزق عطا کرنا والا اللہ پھر تو رب دا در چھڑ کے خیران تے جاویں ہائے ہائے تیرا کی میرے دوستا ایک کی تیرا ایمان کمزور ہو چکے ہے عقیدہ انہا کمزور کھامیں رب دا رب دی زمین تے چل کے خیران تے جبی جو کامیں حضرت عمر فرماندے نے سونیا رضیت باللہ ربن میں اپنے اللہ نو رب مننے ہے پالنہار مننے ہے مشکل کشا مننے ہے حاجت روا مننے ہے کائنات دا خالق و مالک مننے ہے ساری کائنات دا رزاق مننے ہے زمین و آسمان بنانا والا اللہ اولاداں دینا والا اللہ اولاداں دے کے واپس بلانا والا اللہ رزق عطا کرنے والا اللہ راتانو دینا اندر دینانو راتا اندر تبدیل کرنے والا اللہ ہے وی کلا جندہ ڈیرا عرش معلا سبحان اللہ جناب عمر فرما رہے سونے میرا عقیدہ رضیت باللہ ربن اللہ میرا رب تے مشکل کشائے چل 15 چک والیا ایک اور انداز نال میں تینوں سمجھا داں اور دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے بڑے پیارے مصرے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے غور کرے آجے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری
کائنات بنائی اللہ نے، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، یاد کیتا اللہ نو اس نے یونس سات اندھیریاں اندر، یاد کیتا اللہ نو اس نے یونس سات اندھیریاں اندر، او کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی، اور رب دا نام پڑھو، ساری کائنات بنائی اللہ نے، گل نمرود دے دل وچ آئی، بہت سے آدھا اگ لگوائی، گل نمرود دے دل وچ آئی، بہت سے آدھا اگ لگوائی، ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، توجہ تیار ہو جو، گل نمرود دے دل وچ آئی، بہت سے آدھا اگ لگوائی، ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، او کیویں اگ گلزار بنائی اللہ نے، ہاتھ کھڑے کر کے رب دی توحید دی گواہی دیو، اور میرے دوستو چکنے ہو جو، اگ نو گلزار کرن والا کون ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نو چھری تو بچان والا کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں تو بچا کے مصر دے خزانیاں دا بادشاہ بنانے والا کون ہے؟ کائنات دا نظام چلانے والا کون ہے؟ حضرات میرا تے میری جماعت دا عقیدہ اے وے، کائنات دے اندر مشکل کشا ایک عرش والا الہ ہے، مقتدا تے رہنما آمینہ دا لال ہے، محمد الرسول اللہ۔ ایک قاری صاحب خرے پریشان بیٹھے نے، نعرے دا بھی نہیں جواب دے رہے، خرے باہر کی کوئی پریشانی ہے؟ اللہ دی توحید دا نعرہ لگیا، نعرہ تکبیر، میں نو 15 چاکالیاں دا پتہ ہے، تقریر بھی میں آپ کرنی ہے، نعرے نورے بھی میں آپ ہی مارنے ہیں، نعرہ تکبیر۔ تو برحال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے، رضیت باللہ ربن، سونے اللہ میرا رب پالنہارے، وبالاسلامی دینن، اسلام میرا دین ہے، اور آگے میرے آقا علیہ السلام نو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، سونے محبوبہ رب میرا مشکل کشائے، اسلام میرا دین ہے، وبن محمد نبیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسی ساڑے سچے رسول و نبی ہو، میرے توڑے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے باتاں سنیاں نے، آقا فرماندے نے عمر پیاریا، اے تے تورات دے اوراق نے عقیدے دی گالاں لگی ہے، اے تے تورات دے اوراق نے سیرت امام الانبیاء کانفرنس کروانا والے تعصب دی اینک اتار کے باتاں سنی آئی، آقا فرماندے نے اے میرے پیارے عمر، اے تے تورات دے اوراق نے اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جان، اور تسی میری شریعت چھڑ کے انہاں دے پیچھے لگ جاؤ، لَذَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ،
تے تسی سیدھے رستے تو بٹک جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ کی چلے ہے قیامت تک شریعت آمینہ دلال دی چلے گی، بلکہ میں بات نو آگے چلاواں۔ صحیح البخاری دے اندر روایت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے اندر جتنے بھی یہودی عیسائی غیر مذہب دے نال تعلق رکھنے والے نے، نوجوانہ تیری جوانی نو سلام ہے، بزرگا تیری بزرگی نو سلام ہے، اے باتاں ذرا اپنے دل و دماغ تے منعکس کر کے لے جا۔ میرے تواڈے سونے نبی نے فرمایا دنیا دے اندر جتنے بھی یہودی عیسائی غیر مذہب نال تعلق رکھنے والے اتنی دیر تک اللہ دی جنت اندر نہیں جان گے جب تک آمینہ دلال دی شریعت نو تسلیم نہیں کرن گے، میرا کلمہ نہیں پڑھن گے، نبی پاک دی شریعت نو تسلیم نہیں کرن گے۔ ان دی وجہ وے قیامت تک قانون چلے گا، قیامت تک شریعت چلے گی تے آمینہ دلال دی چلے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا وصف جو پہلے انبیاء دے سے نہیں آیا، آپ دی شریعت عالمگیر ہے۔ آگے آؤنا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا وصف اللہ پاک نے سونے نبی نو جو شریعت عطا فرمائی ہے، قرآن تے حدیث عطا فرمایا ہے۔ قرآن بھی حرف آخر، پیغمبر دی بات بھی حرف آخر۔ جس طرح نوجوان مبلغ کہہ رہے ہیں لوگوں پیغمبر کائنات دی بات بھی اللہ، سونے نبی دی ذات بھی اللہ، آپ دی ذات بھی آخری تے سونے نبی دی بات بھی آخری۔ اللہ پاک نے سونے نبی نو جو شریعت عطا فرمائی ہے ہمیشہ محفوظ رہنے والی ہے دنیا کائنات دے اندر۔ اے میرا چیلنج ہے میرے دوستو بزرگو، ساری کائنات دے عیسائی کٹھے کر لو، پادری کٹھے کر لو، کوئی بھی عیسائی تانوں انجیل دا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ ساری کائنات دے یہودی کٹھے کر لو، کوئی بھی تانوں تورات دا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ ساری کائنات دے یہودی عیسائی کٹھے کر لو، غیر مسلم اکٹھے کر لو، کوئی بھی تانوں زبور دا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن میں قربان جاواں سونے نبی دے سینہ پاک تے اللہ نے جو عظیم قرآن نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے رب نے قرآن اندر فرما دیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محبوب سونیا اے ذکر قرآن میں اللہ نازل فرمان والا، اندیاں حفاظتاں بھی میں رب کرانگا۔ او عزیز دوسرا 15 چک والے اردہ گیرو تو آن والے اے عزاز زونے نبی دی شریعت نو جدو باری آئی ہے پیغمبر کائنات دی شریعت دی، میں توڑے گاؤں دے اندر 9 سال دا بچہ کھڑا کرانگا جڑا الف لام میم تو پڑھے گا والناس دی سین تک پورے دا پورا قرآن سنا دے گا، کیونکہ میرے رب نے سونے نبی نو جو شریعت عطا فرمائیے اس دی حفاظت کرنے والا بھی عرش والا الہ تے پروردگار ہے۔ اور دوستو اے چیلنج رب دے قرآن دا ہے، اے رب دے قرآن دا چیلنج ہجے بھی موجود ہے دنیا کائنات دی اندر۔ کوئی بھی ایسا مائی دا لال نہیں پیدا ہویا نہ جم سکتا ہے جیڑا قرآن نو بدلے، اور قرآن نو بدلنا دور دی بات ہے، قرآن دے پارے بدلنا دور دی بات ہے، قرآن دی آیات مقدسات بدلنا دور دی بات ہے۔ کوئی زیر زبر پیش شد مت دے اندر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رب نے فرما دیتا ہے سونیا قرآن نازل کرنے والا بھی میں پروردگار ہاں، اندیاں حفاظتاں بھی میں رب آپ ہی کرانگا، اندیاں حفاظتاں بھی اللہ آپ ہی کرنگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونے نبی نو اللہ پاک نے جو قرآن عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائیے، ہمیشہ محفوظ رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کدی دل لگایا کر قرآن نال۔ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیر
ایمان والے او بابرکت اللہ پاک دی ذات جس رب نے اے قرآن فرقان اپنے سونے نبی دے سینہ پاک تے نازل فرمایا ہے۔ اللہ جی قرآن نازل کرن دا مقصد کی ہے، فرمایا سونے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ لوگانو اللہ دے عذاباں تو ڈراؤ، لوگانو اللہ پاک دی طرف دعوت دیو، انہ دے دلہ اندر خشیت تے تقوی تے پرہیزگاری آنی چاہی دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن بڑی عظیم نعمت ہے جو نعمت اللہ پاک نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی۔ پڑھیا کر اللہ دا قرآن، پڑھنا بھی اجر ہے، انو سننا بھی اجر ہے۔ مینو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یاد آئے او کیا کر دے سن دوستو، او ایک ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں تینوں ویخ کے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری اچھی بنائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی کوئی نہیں جوار بنداں جند نمانی داں لگیے پیاس کوٹے ملدا نہیں پانی داں سامنے ایک حوض نظری آیا حقانی داں پتہ نہیں اسا کی کوثر قیمت کی لائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی او کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تو لینانی اس جہان اندر ستا نہیں اور رہنانی اس جہان اندر ستا نہیں اور رہنانی آج کل موت شاید سر استے آئی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی لوگو قرآن نال دل لگا لو۔ اللہ پاک نے سونے نبی نو جو دوسرا وصف عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے جو شریعت عطا فرمائی ہے ہمیشہ محفوظ رہنے والی، اندیاں حفاظتاں بھی اللہ کرنے والا ہے۔ میں نو کتے یاد آئے جماعت نوجوان مبلغ حضرت مولانا قاری محمد اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ اے پچھلے دن اندر وفات پا گئے۔ جماعت دا ہیرا نوجوان خطیب جوانی دے اندر ٹر گیا، اللہ قبر نو جنت دا پاک بنا دے۔ او بڑے پیارے انداز نال پڑھیا کر دے سن، او ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا لیلۃ القدر اترن لئی رات آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کی میں بے حساب آ گئی۔ اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے، بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی، ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے، بدلی زبور انجیل تورات ہے، میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے، بن کے ختم نبوت دا باب آ گئی، ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔
گئی اور ایک بڑی بڑی دعا کرنے والا آمین کہہ دے آجے آخری جد گڑی آوے ہر جان دی جاری لب تے تلاوت ہو قرآن دی نہیں تے بیگم کوڑ چونکا جے بھی گوائے بیگم کوڑ چونک دے اندر سالانہ فضائل صحابہ کانفرنس دے اندر جماعت دا عظیم مبلغ ولی کامل قاری عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ عظمت صحابہ تے قرآن پڑھ رہے ہیں تے روح پرواز ہو گئی ہے سونے مر جانے چار پائی تے بھی موت آ جانی ہے لیکن ان دی موت دے کیا کہنے ان دے دنیا تو جان دے کیا کہنے جڑا جا رہے ہے تے رب دا قرآن پڑھ دا جا رہے ہے پیغمبر دا فرمان پڑھ دا جا رہے ہے آخری جد گڑی آوے ہر جان دی جاری لب تے تلاوت ہو قرآن دی ایو خواہش ربانی دے مر جانے دی ایو خواہش ہے سبنا دے مر جانے دی پیر ڈولی نہ جد پل سرات آ گئی ساڑی قسمت جے رب دی کتاب آ گئی اللہ پاک نے سونے نبی نو دوسرا وصف عطا فرمایا گل آگے توریے کلوز کریے نا تیسرا وصف اللہ پاک نے سونے نبی نو جو عطا فرمایا پہلے انبیاء دے سے نہیں آیا اللہ پاک نے سونے نبی نو خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے دوستا بزرگا اور بھی انبیاء آئے نے حضرت نوح علیہ السلام آئے رب کو لے کے تمغہ پا کے آئے توجہ سیرت امام الانبیاء سننے والے محبت کرو نا اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو اندر والے ہو باہر والے ہو ذرا توجہ فرماؤ نا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان تے مقام کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام آئے رب کو لے کے تمغہ پا کے آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے رب کو لے کے تمغہ لے کے آئے موسیٰ کلیم اللہ آئے رب کو لے کے تمغہ لے کے آئے عیسیٰ روح اللہ آئے رب کو لے تمغہ لے کے آئے حضرت اسحاق علیہ السلام آئے رب کو لے تمغہ لے کے آئے یعقوب علیہ السلام آئے رب کو تمغہ لے کے آئے یوسف علیہ السلام آئے رب کو تمغہ لے کے آئے سیدنا زکریا علیہ السلام آئے رب کو تمغہ لے کے آئے یونس علیہ السلام آئے رب کو تمغہ لے کے آئے الغرض ہر نبی آیا اللہ کو ایک ایک تمغہ لے کے آیا 15 چک والے اردا گرد تو آن والے جدو واری آئی امام الانبیاء دی فاطمہ الزہرا دے ابا جان دی حسنین کریمین دے نانا جان دی میرے تواڈے پروردگار نے میرے تواڈے سونے نبی نو ایک نہیں بلکہ 2 تمغے عطا فرمائے ہن تسی سوال کرو گے ہر نبی نو ایک تمغہ امام الانبیاء نو 2 تمغے ہاں سونے محبوب علیہ السلام نو رب کائنات نے 2 تمغے عطا فرمائے نے ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک نبوت والا تمغہ عطا فرمایا ہے لیکن امام الانبیاء نو رب کائنات نے 2 تمغے عطا فرمائے نے ایک تمغہ عرش والے الہ نے نبوت والا عطا فرمایا ہے دوسرا تمغہ عرش والے الہ نے میرے تواڈے مصطفیٰ نو ختم نبوت والا عطا فرمایا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آخری نبی بنایا ہے اے میرا عقیدہ کائنات دے مسلمان دا عقیدہ قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ پاک نے سونے نبی نو آخری نبی بنایا ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پڑھیا کردے سن میرے شیخ موجود نے مولانا بہادر علی صاحب حفظہ اللہ اللہ سے ایمان والی زندگی عطا فرمائے جناتی آواز پوری دنیا اندر سنائی دے رہی ہے حضرت یزدانی شہید پڑھیا کردے سن او ختم نبوت دا سالار آیا
آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا حشر تک کوئی نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا پیرن پیر جگتے جو کر برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پیرن پیر جگ دے جو کر برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اللہ پاک نے سنے نبی نو آخری نبی بنایا دنیا دی اندر قیامت تے آ سکتی ہے مگر اور کوئی نبی نہیں آ سکدا اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا او دجال تے ہو سکدا ہے قذاب تے ہو سکدا ہے کافر مرتد تے ہو سکدا ہے لیکن میرا عقیدہ مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کائنات دے اندر اور کوئی نبی نہیں آ سکدا ہون تے مسلمانوں 15 چکوا لیا ہون تے بیدار ہو جا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیونکہ میرے آقا نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ پاک نے پوری کائنات والے واسطے مینوں کافی بنا کے بھیجے ہے اور آگے سنیں نبی نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ پاک نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجے ہے توجہ توجہ کیسے آخری نبی بن کے آئے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جی میں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اور جی میں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی مننے یا نہ مننے میرا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا ہر بار ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جی میں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے اللہ پاک نے سونے نبی نو ایک اور وصف عطا فرمایا ہے رب العالمین نے پہلے انبیاء کئی انبیاء دا نام اللہ پاک نے قرآن اندر لیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نو نام لے کے پکارے ہے آدم علیہ السلام دا نام لے کے پکارے ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ پاک نے نام لے کے پکارے ہے موسیٰ کلیم اللہ دا نام لے کے پکارے ہے اسحاق علیہ السلام دا نام لے ہے حضرت یعقوب یوسف
یوسف علیہ السلام دا نام لیا ہے، زکریا علیہ السلام دا نام لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا نام لے کے پکارے ہے۔ 15 چک والے فیصلہ بادیا، خوش ہو تو ایسے پیغمبر دا امتی ہے جدو واری آئیے آمینہ دلال دی، کائنات دے سردار پیغمبر دی واری آئی، میرے اللہ نے اسلوب بدلے، انداز بدلے، میرے رب نے سونے نبی نو سونے سونے القابات عطا فرمائے نے، جدو پیغمبر نو خطاب دیواری آئیے میرے اللہ نے سونے سونے القابات عطا فرمائے، کتے میرا رب سونے نبی نو خطاب قرآن دے اندر اس انداز نال فرما رہے ہیں، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جدو خطاب فرمایا، سنو رب دا قرآن، امام الانبیاء دی سیرت سننے والے تے میرے رب نے کہتا پیارے القابات عطا فرمائے نے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا انک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جدو سونے نبی نو خطاب دیواری آئی میرا اللہ اعلان فرما رہے ہیں، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونے نبی نو خطاب دیواری آئیے میرا پروردگار اعلان فرما رہے ہیں، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ جدو سونے نبی نو خطاب دیواری آئیے اللہ فرماندے نے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جدو سونے نبی نو خطاب دیواری آئیے میرا اللہ فرما رہے ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ جدو سونے نبی نو خطاب دیواری آئیے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ملک العلام نے خطاب فرمایا ہے، کتے آواز دیاں دیئے، والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔
اللہ پاک نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن اندر سونے القابات عطا فرمائے نے، پھر اسے واسطے میں محبت نال کہہ رہے ہیں پئیاں بول کے دس دیاں نے سانو ایتا قرآن دیا ربانی تو سن ویرا شانہ نبی سلطان دیا آپ بھی سوہنا نام بھی سوہنا کل نبیاں تو مقام بھی سوہنا آپ بھی سوہنا نام بھی سونا کل نبیاں تو مقام بھی سوہنا ان دی جتی تو وار دیواں ہائے ان دی جتی تو وار دیواں کل شان جہان دیا پئیاں بول کے دس دیا نے سانو ایتا قرآن دیا ساڑھے دو سو ویرا شانہ نبی سلطان دیا آدم دیئے ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ پاک نے امام الانبیاء نو ایسے ایسے وصف عطا فرمائے جو پہلے نبیاں دے عیشے نہیں آئے۔ اللہ پاک نے سونے نبی نو کثیر امت عطا فرمائیے، سب تو زیادہ جنت دے اندر جو امتی جان گے، یا سب تو زیادہ اللہ پاک نے جس پیغمبر نو امتی عطا فرمائے نے اور سونے نبی پاک سلم دی ذات پاک حدیث تو لمبی ہے لیکن میں اشارہ تندسا میرے سونے نبی نے فرمایا میں سردہ میدان لگے آئے گا، کئی ایسے نبی اللہ دی عدالت اندر پیش ہونگے جنہ دے نال ایک ایک دو دو دے ماننے والے ہونگے، کئی اللہ دی دربار اندر اکیلے ہی پیش کر دیتے جانگے، لیکن میرے آقا فرماندے نے کہ بہت بڑی تعداد نظر آئے گی، میں سمجھا گا میرے امتی ہے، دسے آ جائے گا سونیا اے تواڈے امتی نہیں موسیٰ علیہ السلام دے ماننے والے، پھر اس تو زیادہ لشکر آئے گا، اس تو زیادہ لوگ ہونگے، دسیا جائے گا سونے ہے تواڈی امت محمدی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی سب تو زیادہ ہونگے، چل میں جامعہ ترمذی دی روایت پڑھا تاکہ تیری سمجھ اندر گل آ جائے۔ آقا فرماندے نے جنتی اللہ دی جنت اندر چلے جانگے انشاءاللہ جدو اسی جانا ہے نا کہ موڑ کا ہی نہیں، انشاءاللہ جدو اللہ دی جنت اندر چلے جاوانگے میرے آقا فرماندے نے کل جنتیاں دی تعداد کل جنتیاں دیاں صفحہ 120 ہونگیاں۔ سبحان اللہ اگلی بات سننا تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے، سونے نبی نے فرمایا کل جنتیاں دیاں صفحہ جنت دے اندر 120 صفحہ ہونگیاں اور انہاں 120 صفحہ دے اندر 40 صفحہ تمام انبیاء دے امتیاں دیاں، جتنے انبیاء نے سارے نبیاں دی امتیاں دیاں 40 صفحہ ہونگیاں، باقی رہ گیاں 80 صفحہ۔ میرے آقا فرماندے نے جڑیاں 80 صفحہ نے او صرف میری امت دیاں ہونگیاں اور صرف میری امتیاں ہونگیاں۔ پتہ کی چلے ہے میرے رب نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کثیر امت عطا فرمائیے، جنت دا دروازہ کھلوانا تے سونے نبی نے اے بھی میرے پیغمبر دا وصف ہے۔ اور آگے آؤ نا شفاعت کبریٰ کرنی تے میرے نبی نے جدو محشر دا میدان ہوئے گا ہر ایک نفس و نفسی دے عالم اندر ہونگے، حضرت آدم کو اہل ایمان آنگے، جواب مل جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام
السلام کو جان گے جواب مل جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کو جان گے جواب مل جائے گا، موسیٰ کلیم اللہ کو جان گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ روح اللہ کو آن گے جواب مل جائے گا، بالآخر امام الانبیاء کو آن گے جس پیغمبر دی عظمت شان سن واسطے جماؤ تمام اہل ایمان نبی پاک کو آن گے، سونے نبی اللہ دے حضور سجدے پہ جان گے، سونے نبی اللہ دے حضور سجدے پہ جان گے، جی میں میرے رب دی شیان شان ہے اللہ دیاں تعریفاں کرن گے، میرا رب راضی ہوئے گا تے اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا، اور نبی دے امتیا وفا کر اپنے نبی نال، سونے نبی دیاں سنتا اپنے دل نال لگا اپنے سینے نال لگا، سونے نبی سجدے پہ جان گے، اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا ارفع رأسک سل تعطا اشفا تشفا، سونے سر اٹھاؤ سوال کرو منگی تسی جاؤ عطا میں رب کردہ جانا، اور گونگے ہونتے کہہ دیو سبحان اللہ، منگی تسی جاؤ عطا میں رب کردہ جانا وا، سونے نبی بھی اوتے بھی آقا علیہ السلام اپنے امتیاں نو یاد کرنگے، اللہ اکبر کبیرہ، منظر کتنا پیارا ہوئے گا، رب نے کرم دی چاہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی، رب نے کرم دی چاہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی، سارے سجدے تو اٹھا لو سونے، سارے سجدے تو اٹھا لو سونے، میں کوئی تے تو نہ کرنی، اللہ کرے مر جو سارے مدینے، یہ بھی ڈر دے پھر دے مدینے دی موت آگئی تو اور چاہیے دا کیجئے، میں کوئی تے تو نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی، رب نے کرم دی چاہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی، اور سونے نبی دا پیار ویکھ لو، پہلے بخشو اے امت میری، آقا فرمان گے پہلے بخشو امت میری، اگلی گل میں تا کرنی، اگلی گل میں تا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی، رب نے کرم دی چاہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی، اور کامیاب کون ہوں گے؟ عقیدے دی گل سن لو، جیڑے تاڑے آنکھیں لگ دے رہے سونیا، جیڑے تاڑے آنکھیں لگ دے رہے، اج جنت اس دے میں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی، رب نے کرم دی چاہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی، آوازم دیئے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بڑی عظمتاں عطا فرمائیاں نے، بڑے مقام عطا فرمائے نے، پائیو اے اشکال بھی دور ہوئے، جو لوگ اے جھوٹا الزام لگاندے نے کہ اہل الحدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے بڑے بھرا جنہ مندے نے، اور سونیو اے بہت بڑا بہتان ہے، میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے وے، اور دنیا دے وڈے لکھاں کروڑاں اربا پائی ہون، اسی سونے نبی دے قدماں تو وار دئیے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا،
اسے واسطے یہ ساڈا عقیدہ نہیں، ساری کائنات مل جائے سونے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ اسے واسطے میرے تواڈے نبی تے امام الانبیاء بن کے آئے نے، خطیب الانبیاء بن کے آئے نے، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ تو عالم کے رہبر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی ذات جس طرح تمام دوگاں تو اللہ ہے، آپ دی ذات بھی اللہ، بات بھی اللہ، آپ دی ذات اندر بھی شک نہیں تے سونے نبی دی بات اندر بھی شک نہیں۔ اللہ سونے نبی دی ذات نال اور حضور دی بات نال سانو پیار کرنے والا بنائے، قیامت والے دن سونے محبوب دی حد و جام میں کوثر نصیب فرمائے۔ کیونکہ شیخ موجود نے، بھائی کہہ رہے سی ایک شعر ماں دی عظمت تے سنا دو، میں ایک شعر سنانا چاہنا پھر شیخ دا انشاءاللہ علیمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والا ہے۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں، جب تک سوہنا لال گر نہیں آمدہ، رہندیاں بوہے ول نگاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، رو پڑے خود خاتم الانبیاء، رو پڑے خود خاتم الانبیاء، یاد آیاں جد وفاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔